ہمارے ماں باپ کا ہے، سب سے بڑا مقام۔ تم دنیا میں صرف اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت معروف تقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہاں کچھ لوگ آئے، کہا حضور کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے ہمارے علاقے میں، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے پیر کامل ہیں، معروف تقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار عراق میں ہے، ان کا مزار مقدس عراق میں ہے۔ لوگ جب یہاں سے پور والے جاتے ہیں نا تو حضرت معروف تقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں لوگ آئے، اتنے بڑے پیر کی بارگاہ میں، سنیں کہا حضور دعا کر دیں، حضور دعا کر دیں، آپ کے ہاتھ بابرکت ہاتھ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا اعلیٰ مقام ہے، آپ دعا کریں بارش ہو جائے۔ آپ کی خانقاہ کے سامنے ایک دکان تھی جس کو ہم کرانے کی دکان بولتے ہیں، کہا کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہنا کہ معروف تقی نے کہا ہے کہ تم ہمارے لیے دعا کر دو۔ لوگوں کا حضور وہ ہماری ہی بستی کا ہے، وہ ہماری ہی بستی کا ہے، اگر دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہم اس بندے سے دعا کرانے نہیں، آپ سے دعا کرانے نہیں آتے۔ کہا جاؤ تو صحیح، جا کر کہنا کہ ہمارے پیر نے کہا ہے، سامنے والی خانقاہ میں جو ہمارا پیر رہتا ہے اس نے کہا ہے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دو، اگر رحمت کا نزول ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ گئے، جا کر کے کہا، وہ بندہ بھی حیرت میں پڑ گیا، وقت کا پیر کامل مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن توجہ تو کریں پیارے، کہا کہ دعا کرے ہمارے پیر نے کہا ہے۔ اس بندے نے کہا میں تو گنہگار انسان ہوں، کہا نہیں ہمارے پیر نے کہا ہے، کہا اگر تمہارے پیر نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس بیچارے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، لوگ بتاتے کہیں بادل نہیں تھے، چند منٹ گزرے تو اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا ہے، چند منٹ گزرے بارش کا نزول ہو گیا۔ جب بارش شروع ہوئی تو لوگ جو ہے معروف تقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آئے، آ کر کے عرض کیا حضور یہ تو بتائیں، یہ بندہ ہماری ہی بستی میں رہتا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے؟ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتنی نمازیں یہ بھی پڑھتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی رات میں عبادت کرتا ہے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا حضور کے رب نے اس کی دعا کو کیوں قبول فرمایا؟ کہا کہ اس کی جو ماں ہے نا، اس کی جو ماں ہے بس اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو اس کا فرمانبردار ہے، اور میں نے جان لیا جو اپنا ماں کا فرمانبردار ہے وہ خدا کا بھی فرمانبردار ہوگا، اور جس کی ماں راضی ہے اس سے اس کا خدا راضی ہے، اور جس سے خدا راضی ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ میں نے جان لیا کہ اگر اس کی ماں راضی ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ 5 وقت کی نمازوں میں اسلام ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ رمضان کے مہینے میں 2 روزہ دینے میں اسلام ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے چند منٹ بیٹھ کر کے چغلیاں کرنے میں اسلام ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا لوگوں کے ساتھ میں گھوٹالے کرنے میں اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کو کہاں بیان نہیں کیا؟ ہر پلیٹ فارم پر ہم نے جو ہے اسلام کو بیان کیا ہے، ہر جگہ ہم نے اسلام کو بیان کیا ہے۔ آج لوگ ہمیں برا کہتے ہیں جو کون سے تعجب کی بات ہے، ہم نے اپنا چہرہ مسلمان والا پیش نہیں کیا ہے، ہم تو اپنے چہرے سے مسلمان جانے ہی نہیں جاتے ہیں، ہم تو آدھار کارڈ کی بنیاد پر مسلمان جانے جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کیا نام ہے تو ہم چپکے سے آدھار کارڈ نکال کر کے دکھا دیتے ہیں، کہیں جائے تو ہم اپنا آدھار کارڈ دکھائیں، کہیں جائے تو ہم راشن کارڈ دکھائیں، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں جانے جاتے ہیں۔ ہم مسلمان والا چہرہ تو پیش کریں۔ آؤ اپنے والدین کے قدموں میں، کسی کو راضی مت کرو، تمہارے ماں باپ راضی ہو گئے نا خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ کے قدموں میں آؤ، قسم خدا کی۔ اللہ کے ولی کا نام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، نفل حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ جب حج کرنے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، پروردگار عالم، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا تو نے سارے لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا، کچھ لوگ ایسے بھی جن کا حج قبول نہیں کیا ہے، بس دعا کی، دل لگا کر کے دعا کی اور سو گئے۔ رات کو خواب میں بتایا گیا اے مالک بن دینار ہم سب کے حج کو قبول
ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اس بندے کا نام محمد بن ہارون ہے. اس بندے کا نام محمد بن ہارون اس بندے کا نام محمد بن ہارون قرشی ہے. اچھا کہا یہ بیدار ہو تڑپ گئے اور بیدار ہو کر کے اس بندے کی تلاش میں نکل گئے. جو بندہ جو ہے بلخ کا رہنے والا تھا، جو بلخ کا رہنے والا تھا، جس کا نام محمد بن ہارون ہے، جس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، اس کے طرف نکل گئے. چاروں طرف ڈھونڈا، کہا کہ بلخ کے لوگ ایسے کہاں ہے، ان کا ڈیرا کہاں پڑا ہوا ہے، ان کا قافلہ کدھر ٹھہرا ہوا ہے. کسی نے بتایا پورا علاقے میں ان کا قافلہ ہے، پورا علاقے میں وہ رہتے ہیں. ڈھونڈتے یہ جو ہے مالک بن دینار وہیں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کے کہا کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بھی ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے؟ کہا ہم میں نہیں ہے، بلکہ وہ پہاڑی کے پیچھے رہتا ہے، وہیں پہ طواف کرنے آتا ہے. اللہ اکبر. یہ دو لوگ ادھر چلے گئے. ادھر جا کر کے جیسے ہی دیکھا ایک بندہ ہے جو سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کو اللہ اللہ کہہ کر کے پکار رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. تمام لوگوں میں شامل نہیں ہے عبادت کا اور پرہیزگاری کہاں ہے کہ سب سے زیادہ پہاڑی کے پیچھے سر سجدے میں ہے. اور رب نے کیا فرمایا کہ اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. یار کیا مشیت میرے پروردگار کی. وہ لوگ جو عام لوگ ہیں سارے ایک جگہ جمع ہو کر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا کی باتیں بھی کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ہنسی مذاق بھی کرتے ہوں گے. اور وہ بندہ جو تنہائی میں رہتا ہے، پہاڑی کی کھو میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ گئے جا کر کے سلام کیا، سلام کر کے کہا کیا تمہارا ہی نام محمد بن ہارون ہے؟ کہا آئیے. مگر کیا آپ ہی کا نام مالک بن دینار ہے؟ کہا مجھے ہی مالک بن دینار کہا جاتا ہے. مگر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے؟ وہ اتنا سنا اور رونے لگا اور رو کر کے کہا کہ حضور آپ تو آج آئے ہیں، میں تو یہاں 24 سال سے آ رہا ہوں اور 24 سال سے لگاتار اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو جھکا رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی ایسا ہی قاصد اللہ کا میرے یہاں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی. 24 سال گزر گئے مسلسل مجھے حج کرتے کرتے، لیکن جیسے ہی میرے طواف اور میرے ارکان اسلام پورے ہوتے نا اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ جاتا ہے اے بندے ہم نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں ایک بار عمرہ کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں. وہ عمرہ جس میں ہم فوٹو کھینچ کر کے لائے ہیں، وہ عمرہ جس میں ہمیں نظام کتنے ہمیں ارکان کا نہیں پتا ہے، ہمیں شریعت کا نہیں پتا تو ارکان کا وہاں پتا ہوگا. اس عمرے پر ہم اتنی اتراتے کہ ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگے. یہ بندہ ہے 24 سال گزر گئے لگاتار حج کرتے کرتے. آخرکار گناہ کیا ہے؟ رب کا اس سال بھی پیغام آ گیا، مالک بن دینار لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ تو یہاں عبادت کر رہا ہے تو تیرے علاقے کے جو لوگ ہمیں وہاں ملے ہیں اس ڈیرے میں اس قافلے میں وہ سارے تیری تعریف کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہتا، اس لیے تو اس کو ہر وقت عبادت میں رہنا ہوتا ہے، اس کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا رہتا ہے. لیکن تو کہتا ہے کہ میرے حج کو اللہ قبول نہیں کرتا. آپ تم بتاؤ کا معاملہ تیرا صحیح ہے؟ آج بھی میں میرا یہی پیغام لے کر کے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب کے حج کو قبول کیا مگر ایک محمد بن ہارون نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا اور زیادہ رونے لگا. حضرت مالک بن دینار نے کہا اے جوان یہ تو بتا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ گناہ دیکھیں تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ مت پوچھیں، اگر آپ پوچھیں گے تو آپ بھی مجھ پر لعنت بھیجیں گے. آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میرا گناہ کیا ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. رونے لگا، تڑپنے لگا. حضرت مالک بن دینار نے کہا ہو سکتا ہے میں تیرا غم بانٹ سکوں، مجھے کچھ بتا تو صحیح تو نے جرم کون سا کیا ہے؟ کہا کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. سوچے تو صحیح یار. کہا کہ میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. کب ماں کو قتل کیا ہے؟ مالک بن دینار پیچھے ہٹ گئے.
کہا کہ کیا معاملہ تھا تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا؟ اور میں معاملہ یہ تھا کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس دولت کی خزانے تھے، اور میری دولت نے مجھے عیاش بنا دیا، میری دولت نے مجھے شرابی بنا دیا، میری دولت نے مجھے نشیڑی بنا دیا۔ اس شرابی ہونے کی وجہ سے رمضان آ گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں رمضان کے روزے کی حالت میں میری ماں سے میں نے کہا ماں مجھے کھانے کے لیے کھانا دے۔ اللہ اکبر، میں نشے کی حالت میں گھر آیا، ماں سے کھانا مانگا، ماں نے کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے شام کا وقت ہو گیا ہے، روزہ کھولا جائے گا تب تجھے کھانا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہا بس اتنا کہا اور وہ رونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا آگے کو لگا، تو آگے کا معاملہ یہ ہے جب میری ماں نے اتنا کہا نا کہ شام کا وقت ہو گیا، نادان روزے کی حالت میں تو ہم سے کھانا مانگتا ہے، مجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میری ماں نے اتنا کہا، میں اپنی ماں کو ایسا تھپڑ لگایا، ایسا ہاتھ لگایا کہ سامنے میرے گھر میں تندور جل رہا تھا، میرے گھر میں آگ جل رہی تھی، میرے ہاتھ کی مار کو میری بوڑھی ماں چھیڑ نہ سکی، اور میری بوڑھی ماں جب ہاتھ کی مار کو نہیں جھیل سکی تو ایک ہاتھ میں میری ماں تندور کے اندر گر گئی، جب ماں تندور کے اندر گری تو جل کر کے میری ماں خاک ہو گئی، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ میں نشے کی حالت میں بیوی سے نکالا نہ گیا، میری ماں آگ میں جل جل کے طرف میں مر گئی۔ گاؤں والے آئے، مجھے آ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جیسے ہی میں نشے کی حالت میں باہر نکلا، نشے سے فارغ ہو کے نشے کی حالت سے باہر نکلا تو میری بیوی مائی کے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کہا کہ تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا کہ جو ماں کا قاتل ہو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، آج تیرے جرم کی انتہا ہو گئی ہے، آج تو ماں کا قاتل بن بیٹھا ہے، اور میری ماں مر گئی ہے، اور جس تندور میں تو نے گرایا تھا اسی تندور میں جل کر کے تیری ماں خاک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہا مالک بن دینار یہ بندہ ایک ہاتھ سے معذور تھا، ایک ہاتھ بازو میں کٹا ہوا تھا۔ کہا مالک بن دینار یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، میں اسی وقت اٹھا اور اپنے ہاتھ کو میں نے اپنے بازو سے الگ کر دیا، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا، کہ نادان اس ہاتھ سے اپنی ماں کا قتل کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ کاٹ کر کے اسی تندور میں ڈلا دیا، جتنا مال خرچہ اللہ کی بارگاہ میں استعمال کر دیا، سب کو صدقہ کر دیا، سب خیرات کر دیا، اسی دن سے میں پہاڑیوں میں رہنے لگا ہوں۔ آج تک اللہ کی بارگاہ میں 24 سال گزر گئے، مسلسل سجدے لگا ہوں، ہر سال حج بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ میری توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ 24 سال گزر گئے، بندے کو کعبے کی سامنے پڑے پڑے،